لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. غدیر اور ہماری ذمہ داریاں، اس کے حوالے سے آج ہماری تیسری گفتگو ہے، اور آج کے مجلس کے شروع میں قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی، یہ آیتیں سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، اور سورہ احزاب کے لیے ایک جملہ میں شروع مجلسوں میں کہتا ہوں، اور ایک تفصیل آخری مجلسوں میں بیان کرتا ہوں. وہ مختصر جملہ یہ ہے کہ سورہ احزاب قرآن کا ہر سورہ اہم، قرآن کی ہر آیت اہم، مگر سورہ احزاب کا کوئی خاص تعلق کربلا کے واقعے سے بنتا ہے. تب ہی روز عاشور، دا ڈے آف عاشورہ، اس کے اعمال عاشورہ میں جو 4 رکعت نماز ہے، اس میں سورہ منافقون اور سورہ احزاب کی بھی تلاوت کا حکم ہے. سورہ منافقین سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف ایمان تھا اور ایک طرف نفاق و منافقین. تو قرآن انٹروڈکشن کرا رہا ہے کہ پہچان لو کہ یزیدیت کہتے کسے. خالی ایک آدمی کا نام یزید ہے، لیکن یزیدیت تو قیامت تک کی چیز. تو ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں عاشور کے دن. یہ غور کرو کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے منافق کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کرے گا. وہ اگر آ کر ہی یہ کہہ دے کہ میں مومن نہیں ہوں، میں منافق ہوں، تو وہ منافق ہی نہیں کہلائے گا. منافق تو کہتے اسے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آپ سے زیادہ پکا مومن اپنے آپ کو ظاہر کرے گا. تو اب پہچانے کیسے اس کی نشانیاں، وہ سورہ منافقون سمجھ میں آ گئے. لیکن چونکہ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ظہور امام تک، بلکہ یہ کہیے کہ ظہور کے بعد بھی جب تک کہ امام کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہو جاتی ہے، یہ منافقون سے اور اپنے زمانے کے یزیدیوں سے ہمیں فیس ٹو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے سورہ منافقون خاص عاشورے کے دن نہیں رہا، ہر جمعے کے دن، ایوری فرائیڈے جمعہ نماز میں ہائیلی ریکمینڈڈ سورہ ہے سورہ منافقون پڑھا جائے. آج جمعے کا دن تھا، آپ نماز جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ہفتے، ہر ویک آپ کو دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ پہچانو اپنے زمانے کے یزیدیوں کو، پہچانو. نہیں، یہ نہیں، اپنی کمیونٹی کے درمیان جو یزیدی موجود ہیں ان کو پہچانو. یہ ان کی سائن ہے سورہ منافقون، یہ ان کی سائن ہے. تو ایوری ویک یہ یاد دلانا. اور لیکن یہ بات تو اس کی لاجک تو سمجھ میں آ گئی کہ عاشورے کے دن خاص طور پر اعمال عاشورہ میں
نماز روز عاشور سورہ منافقون کا حکم ہے، لیکن اس کے بعد سورہ احزاب کا حکم ہے۔ تو سورہ احزاب میں ایسا کون سا امپورٹنٹ قسم کا میسج ہے کہ ایوری عاشور وہ آپ کو یاد دلایا جاتا؟ اور جیسا کہ مشہور جملہ ہے کہ کل یوم عاشور، حکومت امام ظہور امام تک ہر دن عاشورہ ہے، تو وہ ہر دن وہ میسج آپ کو یاد کرنا۔ اب یہ تو ہوا ایک بہت شارٹ انٹروڈکشن سورہ احزاب کا۔ ہو سکتا ہے کہ شب عاشور کے مجلس میں ذرا سی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے آپ لوگ اعمال عاشورہ میں اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، لیکن اس سورہ احزاب کی آیتوں میں سے 2 آیتیں آج تلاوت کی گئیں، اور یہ غدیر کے حوالے سے من کنت مولا کو سمجھا رہی ہیں کہ ولایت کہتے کسے۔ پہلی آیت تو خیر ہر مومن کو زبانی یاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و اموالہم، تمہاری اپنی جان یا تمہاری اپنی باڈی اور تمہارا اپنا مال تمہارا ہے نا۔ تم کہتے ہو کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا مال ہے، قرآن کہتا ہے لیکن النبی اولا، نبی تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے، نبی تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ خالی خمس دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے، دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں، مال بھی جا رہا ہے، جان بھی جا رہی ہے۔ اور خمس ہے کیا؟ سال بھر حلال کام میں خرچ کرو، سیونگ کا 20%۔ نبی اولا ہے، وہ چاہے تو تمہاری جو ارننگ ہے، سیونگ نہیں، وہ 100% بھی تم سے مانگ سکتا ہے اور تم سے لے سکتا ہے، یہ اس کا اپنا مال ہے۔ اور اسی طرح تمہاری جان، داڑھی شیو کرتے ہیں تاکہ بڑے خوبصورت نظر آئے، لیکن تمہارا چہرہ تم سے زیادہ نبی کا اس کے اوپر حق ہے۔ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ یہ تو پہلی آیت بہت مشہور ہے، جہاں غدیر اور جہاں من کنت مولا اور جہاں ولایت پر بات کی جائے گی، یہ آیت تو ضرور تلاوت کی جائے گی۔ اس کے فوراً بعد اس آیت کو گویا قرآن نے اسی سورہ احزاب میں آگے چل کر، یہ 2 الگ آیتیں ساتھ ساتھ نہیں، کیا کہتے ہیں انگریزی میں بیک ٹو بیک، ساتھ ساتھ نہیں ہیں۔ پہلے آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 5، اس کے بعد 30s میں دوسری آیت آئی۔ وہ دوسری آیت پہلی آیت کو ایکسپلین بھی کر رہی ہے، تفسیر بھی کر رہی ہے، اور جو 2 دن ہماری مجلس ہوئی تھی وہ اسی آیت کی روشنی میں ذرا آگے بڑھے گی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، سورہ احزاب اس آیہ ولایت کے کچھ دیر کے بعد قرآن اس آیت کو نازل کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک عجیب بات اس آیت میں یہ ہے کہ قرآن کا اور حدیث کا جو ایک اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ حکم سب کے لیے آتا ہے، مرد اور عورت، لیکن عام طور پہ لفظ مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاں بھی آپ الفاظ دیکھیں گے لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد ہوتی ہے پوری امت۔ یہ آیت میں کوئی اتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ قرآن نے خاص طور پر مردوں کا ذکر الگ کیا، عورتوں کا ذکر الگ کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ حجاب کے حوالے سے بھی یہی بات آئی کہ ایمان لانے والے مرد اپنی نگاہیں نیچی کریں گے، عورت کے لیے الگ، مرد کے لیے الگ آیت آئی۔ لیکن عام طور پہ یہ طریقہ اسلام کا ہے کہ لفظ مرد کا آتا ہے، شامل دونوں ہوتے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور پر قرآن نے الگ الگ کر دی، حکم ایک دیا، لیکن کیا کہا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کو یعنی مرد کو یہ حق نہیں، یہ رائٹ ہمارا ختم ہو گیا، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہ کسی مومنہ کو یہ اختیار، ان یکونا لہم الخیر، بیچ کا ایک ٹکڑا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی چیز آپ کو بتا دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم دیں،
اب نہ مومن مرد کو یہ حق ہے نہ مومنہ عورت کو یہ حق ہے کہ یکونا لہم الخیارہ، وہ یہ کہے، خیارہ یعنی اختیار، چوائس، آپشن، مرضی، وہ یہ کہے کہ ہاں حکم آ گیا ہے لیکن میں غور کروں گا، اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں۔ عجیب بات یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ مومن مرد اور عورت کو کوئی حق اور اختیار نہیں ہے فی امرہم، تمہارے اپنے کاموں میں۔ بھئی جیسے نماز ہو، اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، روزے میں کچھ نہیں، حج میں کچھ نہیں، جیسا کہا ویسا کرنا۔ لیکن جو کل رات کی مجلس میں چند جملے آئے تھے، آج آیت کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جو ہمارے اپنے پرسنل میٹر ہے، مکان کہاں خریدنا، علاج کہاں کرانا، ایجوکیشن کہاں لینا، ویزا کہاں کا لینا، کہاں جا کے سیٹل ہونا، جاب کیا کرنا، بزنس کیا کرنا، جو ہمارے اپنے کام، قرآن کہتا ہے فی امرہم، تمہیں اپنے کاموں میں بھی کوئی اختیار نہیں۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ تو قرآن نے آپ کے سارے رائٹس لے لی۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے اسے ماننا ہی ماننا، اور خالی مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی یہ حکم اتنا اہم ہے کہ الگ سے لفظ آیا مومنہ، جو قرآن کا اسٹائل نہیں ہے۔ شاید بہت کم ایسے احکام ہوں گے جہاں لفظ مومن الگ آیا ہو اور مومنہ الگ آیا ہو۔ اور اسی حوالے سے غدیر کو ذرا سا یاد دلا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ غدیر خم کے میدان میں جب وہ اعلان ولایت ہو گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا، جب یہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد رسول نے خالی اس ڈکلیریشن اور ولایت کو انف نہیں سمجھا، بلکہ کہا کہ ون بائی ون ایوری پرسن، جتنے غدیر کے میدان میں سب ایک ایک کر کے، ایک ساتھ ایک کراؤڈ، ایک موب، ایک مجمع، ایک ہجوم نہیں، ون بائی ون سب آئیں گے اور علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر علی کی بیعت کریں گے۔ کیونکہ بہت سارا اگر مجمع ہو، لوگ چلے جا رہے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں کوئی چیز کرنے یا دیکھنے، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، سب جا رہے تھے ہم بھی چلے گئے۔ اور جو پیغمبر نے اسپیچ کی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، 120,000، 1,20,000 کا مجمع بتایا جاتا ہے، یا خالی 20,000 جو بھی ہو۔ لیکن جب اسپیچ ہو رہی ہو تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا رسول نے یہ کہا تھا، ہم بہت دور سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم حج سے بہت تھکے ہوئے آ رہے تھے اور وہاں لا کے پیغمبر نے بٹھایا تو ہمیں نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا رسول نے کیا کہا، جب پبلک کھڑی ہوئی تب ہماری آنکھ کھولی۔ ایسا ہوتا ہے مجلسوں کے اندر، تو بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر میری مجلسوں میں آدھے سے زیادہ مجمع سو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہا کیا کہا گیا۔ میں نے ایک مومن سے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے، میں دیکھتا ہوں یہ سب لوگ آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ کہا مولانا ہمارے پاس بھی ٹیکنیک ہے، مجلسوں میں ہم آنکھیں کھول کے سویا کرتے ہیں۔ وہ بیڈ روم ہوتا ہے جہاں آنکھیں بند کر کے سوتے ہیں، لیکن یہاں کی ہماری ٹیکنیک الگ ہے۔ تو اب یہ آدمی کہہ سکتا کہ جملہ مس ہو گیا، میں نے سنا نہیں، مجھے نیند آ گئی، مجھے اونگ لگ گئی، وہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، یہ سارے کے سارے ایکسکیوز بعد میں لوگ پیش کر سکتے تھے، اور ایسے ایکسکیوز لوگوں نے پیش کیے بھی۔ مگر پیغمبر نے کہا کہ ہر چیز میں ایکسکیوز سنا جائے گا، علی کی ولایت کے اعلان میں کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا۔ ہر طرح سے ایسا انتظام کیا جائے گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے یہ اعلان سنا نہیں۔ چنانچہ پہلے پیغمبر نے ایک اسپیچ دی، پھر علی کی ولایت کا اعلان بھی عجیب طریقے سے کیا، علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے دکھا رہے ہیں تاکہ بہت دور کا مجمع بھی سمجھ جائے کہ آج کوئی علی کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی کہ رسول کو چھپایا جا رہا ہے، علی کو سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ مگر پھر بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا
تو پیغمبر نے ایک ٹینٹ لگوایا، باقی سب لوگ میدان میں بیٹھے ہیں، کیسی گرمی تھی کیسی دھوپ تھی یہ آپ علماء سے ابھی سن چکے۔ جشن عید غدیر ایام ازا سے 12 دن پہلے ہوا ہے، سن چکے ہیں آپ۔ ٹینٹ پیغمبر نے لگایا، مولا کو لے کر اس میں گئے اور ایک ایک آدمی کو آرڈر دے کے گئے کہ سب ایک ایک کر کے آئیں گے، علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہی جملہ کہیں گے کہ آج سے آپ میرے مولا ہو گئے۔ بڑے بڑے صاحبان ایمان تو چھوڑیے، منافقین کو بھی کہنا پڑا، بخن بخن لگا یبن ابی طالب اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مومنہ، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے، ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہو گئے۔ ہر ایک کو یہ کہنا پڑا، پیغمبر نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو۔ یہاں پہ دو چھوٹی سی باتیں بتا دوں اگرچہ پہلی بات تو بہت اہم ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لینا چاہیے اور شاید آئندہ اسپیچز میں اس پر ایک پوری مجلس ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہ غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا، علی کی ولایت پر بیعت لی جا رہی، ایک ایک کو اپنی زبان سے کہنا پڑ رہا کہ آج آپ میرے مولا ہو گئے۔ پیغمبر نے صرف اور صرف اس بیعت کے درمیان اگر کوئی گیپ دیا ہے تو وقت نماز، ادھر نماز کا وقت آیا اور پیغمبر نے کہا ایک بار رک جاؤ، جتنے لوگ رہ گئے ہیں ابھی ٹھہر جائیں۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، علی کی بیعت کی جا رہی ہے، لیکن کہا نماز سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو اتنا اہم ہے یہ واجب فریضہ نماز کہ غدیر کے میدان میں بیعت کے درمیان اور میرے مولا کی ولایت کے درمیان بھی وقت نماز اگر آ گیا تو نماز کو اول وقت میں پڑھا گیا، اس کے بعد اس بیعت کے سلسلے کو کنٹینیو کیا گیا۔ اسلام کے پاس یہ دو بہت اہم چیزیں، ایک غدیر ایک کربلا۔ یہ غدیر میں آپ نے سنا، اب کربلا کی ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے اور پھر میں اپنے آج کے ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا۔ یہ خود بہت اہم ٹاپک ہے نماز، مگر آج کے لیے نہیں، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ کربلا، کل جو آپ نے مصائب سنے تھے اسی مصائب کے کنٹینیوشن میں 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے نکلا، پھر یہ قافلہ واپس بھی آیا۔ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تو کس شان کے ساتھ چلا؟ محملیں ہیں، عماریاں ہیں، پردے ہیں، وارث ہیں، علم ہیں، علم بھی سب گرین کلر کے ہیں، بہت شان سے حسینی قافلہ مدینے سے نکلا۔ لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تب کس طرح سے یہ قافلہ واپس آیا؟ مردوں میں تو خالی ایک مرد واپس آیا، اس لیے مدینے کے سارے لوگ پرسہ دینے کے لیے وہیں جمع ہو گئے۔ لیڈیز میں تو یہ تھا کہ کچھ شہزادی زینب کے پاس گئیں، کچھ ام کلثوم کے پاس، کچھ لیلا کے پاس، کچھ کبرا کے پاس، مرد تو سارے ایک جگہ آ گئے۔ اور ان میں سے پرسہ ڈیورنگ پرسہ، عاشورے کے دن جو آپ دوسری زیارت پڑھتے ہیں وہ زیارت پرسہ کہلاتی ہے، تعزیت والی زیارت۔ ہم اور آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں تو اب مدینے کے لوگ وارث کے پاس آ کے پرسہ دے رہے، اس میں ایک آدمی نے ایک سوال کر لیا، بہت ہی سمپل سا آدمی لگ رہا ہے کہ امام معصوم سے ایسا سوال کیا، کہا کہ مولا سجاد یہ بتائیے کہ آپ کا جو قافلہ گیا تھا مدینے سے، میں اس دن بھی یہاں تھا، آئی وٹنس ہوں، آج آپ واپس آ رہے ہیں تب بھی میں یہاں ہوں، اور یہ جو مجھے اتنی ایک چینج نظر آ رہی کہ مردوں میں سوائے آپ کے کوئی نہیں، علم بھی دیکھتا ہوں تو پہلے گرین تھے آج بلیک ہیں، اتنا بتائیے کہ جس پرپس کے لیے آپ کا بابا کربلا گیا تھا تو آپ جیت کر آئے، کامیاب ہو کے آئے، اس مقصد کو پورا کر کے آئے، یا یہ کہ گئے بھی، ساری قربانی بھی دی اور پتہ چلا کہ ناکام ہو گئے؟ یہ بدتمیز آدمی جسے اتنا پتہ نہیں کہ امام معصوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہر قسم کے لوگ رسول کے پاس بھی ہوتے تھے اور امام کے سامنے بھی ایک سوال کر لیا، اگرچہ ہم اس آدمی کو یوں کنڈیم کر رہے ہیں اس کے اسٹائل پر، لیکن اس نے ایسا سوال کر لیا کہ ہم اس کو پریز بھی کر رہے ہیں کہ تمہارے سوال نے کربلا کا ایک اینگل اور ہم پر واضح کر دیا۔ جب اس نے کہا کہ مولا
بھرا ہوا قافلہ لے کے گئے، لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے، سارے مرد شہید ہو گئے بجز آپ کے۔ صرف اتنا بتائیے کہ کامیاب ہوئے کہ ناکام، مقصد پورا کر کے آئے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے قربانی بھی دی اور وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ امام نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب تو دے دوں گا لیکن ایک کام میرا کر دے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے میرے جد کی، میرے نانا کی مسجد، 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھ کے آ جا۔ وہ آ گئے۔ مولا آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کہا کہ اب تجھے کون سا جواب چاہیے، تجھے جواب مل چکا ہے۔ حیران ہو کر کہتا ہے مولا آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس یہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ قیامت تک جب تک اس دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز میرے بابا کی وکٹری کا اعلان ہے، میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ نماز خود ایک پروف ہے کہ حسین کربلا میں جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو پورا کر کے آئے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، تو کتابیں تو میں کیا دکھاؤں؟ میں یہ کہوں گا کہ ہر شب جمعہ میں نے آپ سے سنا اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ آپ ایوری مومن، ایوری مومنہ، ایوری شب جمعہ یہ گواہی دیتی ہے کہ مولا حسین میں گواہی دے رہا ہوں کہ کربلا میں جا کے آپ نے اتنی قربانی دے کے نمازوں کو بچا لیا ہے۔ تو نماز غدیر میں ولایت علی کا اعلان اور بیعت ہو، یا کربلا میں حسین کی شہادت کا مرحلہ ہو، وہاں بھی نماز، یہاں بھی نماز مومن کی زندگی میں اول سے آخر تک یہ نماز، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ غدیر کے حوالے سے ایک چیز تو یہ واضح کرنا تھی کہ پیغمبر بیعت لے رہے اور علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی، پھر بھی وقت نماز آتا ہے تو سلسلے کو روکتے ہیں، نماز اور پھر بیعت۔ یعنی ولایت علی اور نماز دونوں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بیعت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، بیعت کر رہے ہو، نماز سے پہلے بھی علی ہے، نماز کے بعد بھی علی ہے، اور علی کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سجدہ۔ مگر دوسری بات جو مجھے بیان کرنا تھی وہ یہ، جس کے لیے میں نے سورہ احزاب میں لفظ مومنہ جو آیا ہے اس پر بات کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ جب یہ بیعت ہو رہی، اور آج رات کے جو مصائب ہیں، یہی جو بات میں اب شروع کر رہا ہوں، یہ مصائب کے اندر بھی یہی چیز آئے گی۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ خالی ولایت علی خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو مرد بھی بیعت کریں گے، اور 1 بائی 1 ہر عورت بھی آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ خاص علی کو خیمے میں بٹھایا، ایک ایک کر کے ساری عورتوں کو بلایا جا رہا۔ یہ سب حج سے واپس آ رہے ہیں۔ حج میں انسان یوزولی اپنی فیملی کے ساتھ جاتا۔ خود اللہ کے رسول کی ہیبٹ تھی کہ جب کبھی ٹریولنگ کرتے تھے اپنی ایک وائف کو لے کے جاتے تھے۔ پیغمبر کی 9 وائف تھیں، لیکن ہر ٹریولنگ میں کسی ایک کی باری۔ آخری حج میں پیغمبر کی کتنی وائف پیغمبر کے ساتھ گئی تھی؟ حضرت ام سلمہ بھی تھی، حضرت ام حبیبہ بھی تھی، جناب صفیہ بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی۔ ایک 9 وائف میں سے میجورٹی کے نام، خالی نام نہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل حج لیڈیز کے لیے اس حج کے اندر کلیئر ہوئے۔ پیغمبر کی ایک وائف، اور حج کے درمیان جو عورتوں کو نجاست ہوتی ہے، نجاست آ گئی، وہ پریشان، اس حالت میں حج ہوگا کہ نہیں؟ پیغمبر نے ان کی مدد سے یہ مسئلہ امت کو بتایا کہ ہاں بھائی اس حالت میں بھی عورت احرام پہن سکتی ہے اور حج کر سکتی ہے۔ ام سلمہ کافی ایجڈ ہو چکی، مزدلفہ کے میدان میں پہنچی، مجمع دیکھا، گھبرا کے کہا یا رسول اللہ اتنے کراؤڈ کے اندر ہم مردوں کے ساتھ چلیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ نے عورتوں کے لیے آسانی کر دی ہے، مرد یہیں پہ رہیں گے ٹل سن رائز، تم عورتیں 5 منٹ ٹھہرو اور آگے چلے جاؤ۔ جس مسئلے پہ آج آلموسٹ ساری دنیا کے مومنین عمل کرتے ہیں، تو یہ پیغمبر کی کئی وائفز اور ہر ایک کے حوالے سے الگ الگ ایک واقعہ آ رہا۔ لیکن وہ حج مکے ہی میں پڑھتا ہوں تو مزہ آتا ہے، یہاں تو صرف یہ بات کہنا کہ اس مجمع غدیر میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں اور برابر سے تھیں۔
آلموسٹ اتنی ہی ان کی تعداد تھی. پیغمبر نے کہا تمہیں بھی بیعت کرنا, مگر اب جو بیعت علی کی عورتوں نے کی ہے, وہاں سے ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ عورت کا حجاب اور عورت کی حیا کتنی اہم ہے. غدیر کا اعلان, ہر ایک سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروائی جا رہی, لیکن نامحرم سے اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ حرام ہے, یہ ہر ایک کو آج معلوم. جو عمل کریں جو عمل نہ کریں سب کو معلوم ہے یہ مسئلہ. پیغمبر نے طریقہ بدل دیا. بیعت ہوگی, بیعت نہیں بدلی جائے گی. ولایت کے اعلان میں کمی نہیں ہوگی, لیکن ولایت کا اعلان شریعت کی لیمٹس کے اندر رہ کر کیا جائے گا. ادھر نماز کی بات تھی, ادھر حجاب کی بات آئی. اب بعض علماء نے لکھا, بلکہ میجورٹی آف علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے پانی کا ایک برتن منگایا, ایک طرف علی نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا, دوسری جانب جو بیعت کرنے والی خاتون آ رہی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اصبحت مولایا, آج سے آپ میرے مولا ہو گئے. اس پانی میں دوسری جانب وہ خاتون اپنا ہاتھ رکھ رہی ہیں. یہ علی کی بیعت. علی کون ہے؟ علی وہ ہیں کہ پیغمبر نے ڈکلیئر کیا ہے کہ علی اس امت کے باپ ہیں. خاص پیغمبر نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, اور میرے مولا نے اپنی شہادت والی رات 21 آف رمضان, 19 نہیں, ضربت والی رات نہیں, 21 آف رمضان, اسبق ابن نباتہ سے ایک جملہ کہا تھا. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل روایت پڑھوں, اس لیے جلدی اس کا خلاصہ کیا ہے. اسبق قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں والدین کی بات کی گئی, کل رات کی مجلس کا آخر کیا تھا, والدین کا ایک حق ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی, والدین. تو مولا نے کہا کہ جہاں جہاں والدین کی بات ہوئی اس میں سب سے پہلے ہم لوگ آ رہے ہیں. یعنی یہ جو کہا گیا کہ حق والدین کے لیے جنت حرام ہے, اس میں ہم شامل ہیں. جو ہم سے حق ہو جائے, جو ہمارا حق ادا نہ کرے, وہ اس میں آتا ہے. تمہارے اپنے والدین بعد میں آتے ہیں, پہلے رسول اور امام اس میں آتے ہیں. اب والدین کی جتنی حدیثیں آپ نے سنی, چاہے ان کی خدمت کا ثواب یا حق والدین, وہ سب سے پہلے. یہ دو جملے بہت عجیب, دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے, میں مجلس کو پھیلانا نہیں چاہتا. دو جملے, 21 رمضان کو مولا نے کہا جہاں والدین کی بات آئے گی ان کے حق کی, اس میں ہم شامل ہیں, بلکہ ہم سب سے پہلے ہیں. اور دوسری بات, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان جسے تقریباً تمام مراجع نے کتاب خمس میں بالکل شروع میں لکھا, اور وہ یہ ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں یتیم پر ظلم کرنے کی بات آتی ہے, حرام ہے, گناہ ہے, ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, مگر یتیم کے حوالے سے کتنی روایتیں, خاص طور پر یتیم کا مال کھانا, اس کو اتنا بڑا گناہ اسلام نے قرار دیا ہے. قرآن کی آیت بھی آئی ہے اور حدیثوں میں حدیثیں بھی آئی ہیں یتیم کا مال. لیکن امام نے فرمایا کہ یاد رکھو جو یتیم کے بارے میں, یتیم کے مال کے بارے میں, اچھا یہ اتنا اسلام نے حکم دیا, یتیم کا مال ہاتھ نہ لگانا, ٹچ نہ کرنا, ایک پینی اس میں سے یا سینٹ ضائع نہ ہونے پائے, کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے. یہ حکم یتیم کے لیے مصیبت بن گیا, تو پھر امام رسول کو ایکسپلین کرنا پڑا, یہ رسول کے زمانے کی بات. کبھی رحمت بھی اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے. جناب ابراہیم آگ میں پھینکے گئے, بہت گرم آگ ہے, اللہ نے کہا یا نارو کونی بردا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. خدا نے کہہ دیا. اب وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کے ڈیپ فریزر کا ٹمپریچر کیا ہوگا, اس سے بھی کم ہونے لگی. ابراہیم کی جان خطرے میں پڑ گئی. آدمی خالی آگ سے نہیں مرتا ہے, ٹھنڈک سے بھی مرتا ہے. اور خدا کو کہنا پڑا کہ یا نارو کونی بردا, اے آگ ٹھنڈا ہو جائے لیکن بہت زیادہ نہیں. سلامن علی ابراہیم, اتنا ٹمپریچر ہو کہ ابراہیم سلامت رہیں. ٹھنڈا ہوتے ابراہیم کو یہ آگ نہ مار دے.
یہ رحمت اتنی کہ زحمت ہو گئی. زمزم، اسماعیل پیاسے ہیں، پانی نکلا، مگر اتنا 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 کہ اسماعیل کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گئے. جب پیاس بجھانے کے لیے پانی رحمت بن کے آیا، اسماعیل کی جان خطرے میں. ہاجرہ کو چیخ کے کہنا پڑا پانی سے، زام زام، ارے رک جا، ارے رک جا، میرے بیٹے کی جان خطرے میں. رحمت آ رہی ہے اتنی زیادہ. یتیم، اس کا مال ضائع نہ ہو. قرآن کی آیت بھی آ گئی. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آیتوں کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں. اور حدیثوں میں بھی بھئی یتیم کا مال 1 سینٹ ادھر سے ادھر ہو گیا، تم اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہو. یہ آیت میں آیا، آیت میں، کہ لوگوں نے مدینے میں یتیم سے ڈیلنگ کرنا ہی بند کر دی. یتیم گیا گروسری شاپ پر، روٹی چاہیے کہ ہم تمہیں نہیں بیچیں گے. ہو سکتا تھوڑا سا پروفٹ ہم زیادہ لے لے، قیامت میں مارے جائیں. یتیم گیا مکان رینٹ پہ چاہیے کہ تمہیں نہیں دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کرایہ ہم زیادہ لے لیں اور یتیم کا مال کھانے کا جرم نہ بن جائے. یتیم گیا ٹیکسی لینے کے لیے، ٹیکسی والے نے کہا تمہیں نہیں دیں گے ٹیکسی، اس لیے کہ ایسا، یا رنٹ اے کار، ایسا نہ ہو کہ 1 سینٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہم مارے جائیں. یتیم بھوکوں مرنے لگے، یتیم مکان نہیں مل رہے ہیں، یتیم ڈریس کلوتھنگ نہیں ہے. تو پھر پیغمبر کو کہنا پڑا کہ بھائی یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، بالمعروف جتنا عرفی طور پر رائج ہے اتنا کر سکتے ہو. تو یتیم اتنا بڑا گناہ کہ لوگوں نے یتیم کی محبت اور ہمدردی میں اس کے ہاتھ کھانا بیچنا بند کر دیا، کپڑے دینا بند کر دیے، مکان دینا بند کر دیا. گناہ اتنا بڑا بتایا. اور معصوم نے کہا جہاں لفظ یتیم آ جائے، نحن اول الیتیم، سب سے پہلے یتیم ہم ہیں. جو ہمارا حق خمس نہیں دیتا ہے، یتیموں کے مال کی جتنی آیتیں وہ سب اس کے بارے میں. باپ علی، یتیم کے اوپر ظلم کی بات آ جائے، خالی تماچے لگانا ظلم نہیں ہے، خالی کوڑے مارنا ظلم نہیں ہے، ان کا حق دبا کے بیٹھنا بھی ظلم ہے. اور یہ بھی ظلم ہے کہ ان کا حق دے رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے، کسی اور کو دے رہے. آپ کبھی لون میں یہ کر سکتے ہیں کہ لون آپ نے لیا ایک صاحب سے، پیمنٹ کا وقت آیا، آپ نے کہا ان کو نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے ہم جہاں دل چاہے خرچ کر دیں گے. اللہ سے کہیں گے یا خدا اس کا ثواب ان کو دلوا دے. اسے ثواب نہیں چاہیے، اسے اپنے پیسے چاہیے جو آپ نے اس سے لیے. خیر یہ بات ذرا تفصیل سے ایک دن بعد ہوگی، کیونکہ آج کی مجلس جب ختم ہوگی تو ہم ایک ایسے اسٹیج پر آ جائیں گے جہاں یہ ساری چیزیں خود آپ بھی کہیں گے کہ اب ٹاپک بن گیا، اس کی ڈیٹیل میں جائیے. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ علی اس امت کے ڈکلیئرڈ باپ ہیں، جسے رسول نے کہا میں اور علی اس امت کا باپ. مگر باپ ہیں، مسئلہ حجاب، محرم و نامحرم وہ اپنی جگہ پر. علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عورت بیعت نہیں کر سکتی ہے. علی اس کے باپ بھی ہیں، علی اس کے امام بھی ہیں، علی اس کے مولا بھی ہیں. لیکن شریعت اپنی جگہ، جو حکم خدا ہے ظاہری اعتبار سے جائز نہیں ہے. اتنی احتیاط علی کے بارے میں کرائی جا رہی. یہاں ہمارے یہاں ہر عورت کو بہن بنایا، ہر مرد کو بھائی بنایا، بہن بھائی بن گئے. اب ہنسی مذاق ٹھٹے امام باڑے میں پھر بھی ذرا مینٹین کرتے ہیں لوگ رسپیکٹ امام باڑے کی. برتھ ڈے میں دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، گھروں کی تقریبات میں دیکھیے، بھئی وہ تو ہمارا بھائی، وہ تو ہمارا باپ، وہ تو ہماری بہن جیسی، ارے وہ تو ہماری ماں جیسی. کراچی کے مومنین سے پوچھئے کتنی مشکل سے یہ رسم ختم کرائی تھی کہ عید کے دن جائیں گے ایک دوسرے سے ملنے بزرگوں سے، یا ہاتھ میں لانا ہے یا ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوانا. وہ چاچی ہیں ہماری. ارے تمہاری چاچی ہو کہ تمہارے باپ کی چاچی ہو، چاچی نامحرم ہوتی ہے، وہ اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ نہیں رکھ سکتی. ارے وہ تو ماں سے زیادہ اور دادی سے زیادہ اور نانی سے زیادہ ایج میں. حکم خدا ایج کی وجہ سے یہاں نہیں بدلا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر شادی تمہاری اس لڑکی سے ہو رہی ہے، اس کی ساری بہنوں سے ہاتھ ملانا، یہ ایک رسم تھی کراچی میں، اور ابھی بھی ہے. جب رسول اور اللہ کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں. لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اب اس پہ عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں. کتنا مسئلہ ہو گیا سمجھانا
کہ مولانا یہ اس میں کیا حرج ہے، کوئی بری نیت نہیں ہے، کوئی بری خرابی نہیں ہے. نعوذ باللہ، اعلان غدیر میں کیا بری نیت اور کیا بری خرابی تھی. ایک طرف مومنہ ہے، ایک طرف کائنات کا مولا علی ہے، ہر ایک کی چادر کا محافظ، ہر ایک کے حجاب کا محافظ، ہر ایک کی حیا کا محافظ. علی سے زیادہ پاک و پاکیزہ انسان کسی نے نہیں دیکھا. میں کہوں تب بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کہہ دے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہنا اور ایک چیز ہوتی ہے کرنا. یہ پانی پاک ہے کہ نجس؟ آپ نے کہا یہ پاک ہے، کہہ دیا. اور ایک یہ کہ نہیں، آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے دیکھا ایک مرجی آئے، انہوں نے پانی اٹھایا، پینے لگے. یا ایک متقی انسان آ گیا. ہر دفعہ مرجے سنیں گے تو آپ کو بھی ذرا سی الرجی ہو جائے گی، اچڑ ہو جائے گی. ایک متقی انسان پانی پی لی. یا گھر کا مالک آیا، اس نے پانی پی لی. آپ نے کہا یہ پانی پی رہا، اس کا مقصد یہ کہ یہ پاک پانی ہوگا. یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ قول زبان سے کہہ دے پاک ہے، عمل ایسی جگہ وہ استعمال کرے اس چیز کو، جیسے کھانے پینے میں. یہاں علی کی طہارت وہ طہارت ہے کہ اللہ نے کہا ہر طرح سے اسے مکمل کرنا. اللہ نے کلام کے ذریعے بھی کہا یہ تطہیر، عمل کے ذریعے بھی کہا کہ عام مسجد کو نجس کرنا حرام ہے. خانہ خدا کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. علی کی ولادت کعبے میں کر کے بتا دی کہ دیکھو اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں اس کی ولادت کا انتظام کر رہا ہوں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مولانا یہ مثال ٹھیک نہیں، کعبے میں تو 360 بت بھی لے جا کے رکھ دیے گئے تھے، تو کیا وہ سب بھی پاک ہو گئے؟ وہ کہا یہی فرق دیکھو. اگر فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے جاتی تو یہی سمجھا جاتا جیسے کافر آئے، مشرک آئے، منافق آئے. وہاں دیوار میں در بنا کے بتایا گیا فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں جا رہی ہے، اللہ بنت اسد کو اپنے گھر کے اندر بلا رہا. لفظ طہارت چھوٹا پڑ جاتا ہے جب علی کی پاکیزگی کی بات کی جاتی ہے. لیکن شریعت اپنی جگہ، حکم حجاب اپنی جگہ. خبردار، غدیر جیسی بیعت، ولایت جیسے اعلان میں بھی جو ایک ظاہری شریعت کا حکم ہے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ٹکرائے گا. اس پانی کے برتن کے ایک سائڈ پہ علی کا ہاتھ ہے، دوسری سائڈ پر اس مومنہ کا ہاتھ ہے جو اصبح تو مولایا کا اقرار کر رہی. تو یہ غدیر کے حوالے سے آج جو دو بہت اہم پیغام تھے، ایک تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی بہت مختصر بات رہی، لیکن ولایت کے اعلان کے درمیان نماز. اور دوسرا یہ ہے کہ ولایت کے اعلان اور عورت کا حجاب اور عورت کا نامحرم سے، اور اسی طرح مرد کے لیے مسئلہ. مگر یہ ساری باتیں ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس کا ایک ریزن ہے. اور وہاں تک جانے کے لیے، اور جیسا میں نے کہا آج کے مصائب کے لیے بھی ایک تھوڑی سی تمہید سنیے گا. اور وہ یہ کہ یہی علی، اس کی بیٹی شریکت الحسین، جو 2 راتوں سے مسلسل میں عرض کر رہا ہوں، آقا حسین کے جہاد میں برابر سے شریکت الحسین. پیغمبر کی ایک بہت عجیب حدیث ہے. ہمارے یہاں شہزادی زینب کا ایک ٹائٹل استعمال ہوتا ہے ثانیہ زہرا، سیکنڈ زہرا. یہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ٹائٹل ہم نے بنایا. حدیثوں کے اندر یہ لفظ اس طرح نہیں آیا، حدیثوں میں ایک اور لفظ آیا. اچھا، بالکل صحیح ٹائٹل. اگر آپ سیرت کو دیکھیں، زندگی کو دیکھیں، تو واقعاً زینب کبریٰ ثانیہ زہرا ہی ہیں. مگر اللہ کے رسول نے شہزادی زینب کی ولادت کے موقع پر جو ٹائٹل استعمال کیا، اسے سمجھنا بہت ضروری.
اب پھر جہاں تک میں آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، پیغمبر جب شہزادی زینب کی ولادت کے فوراً بعد ان کو لے کے مسجد میں آئے، پیغمبر اس وقت مدینے میں تھے یا سفر پہ گئے تھے، 3 دن بعد آئے، یہ ساری بحث چھوڑ دیجیے۔ جب بھی پیغمبر بیٹی کے حجرے میں گئے زینب کی ولادت کے بعد، چاہے اسی دن چاہے چوتھے دن، گود میں لے کے مسجد میں آئے اور ایک جملہ کہا، ہذہ مثیل خدیجہ، میری یہ بیٹی مثل خدیجہ۔ ثانیہ زہرا کو پیغمبر ثانیہ خدیجہ کہہ رہے، یہ میری یہ بیٹی خدیجہ طاہرہ کی مانند ہے۔ اچھا، اب اس سے عام طور پہ ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ خدیجہ کون؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کی آیت، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم واموالہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہارے جان اور مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، کہ یہ ثانیہ خدیجہ تمہاری ماں ہے، اس کو بھی وہی ریسپیکٹ جو ماں کو دیتے ہو۔ کون بیٹا ہے جو ماں کے سر سے چادر چھین کے اتارے گا؟ کون بیٹا ہے جو ماں کے بازوؤں میں رسی باندھے گا؟ کون بیٹا ہے جو ماں کے بدن پہ کوڑے برسائے گا؟ پیغمبر یہ لقب دے کے ایک طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ زینب کے سٹیٹس کو سمجھو، مگر ہسٹری پڑھیے تو پتا چلے گا کہ اس کا ایک اور بہت اہم ریزن ہے، بہت اہم۔ شہزادی زینب کبریٰ کی زندگی ہمارے سامنے ڈیٹیل سے تو نہیں، کربلا کے حوالے سے ہم شہزادی کا نام سنتے ہیں، جب زینب کا نام سنتے ہیں کربلا کے حوالے سے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ زینب کی ساری زندگی روتے ہوئے، مصیبتوں میں، غم میں، پریشانیوں میں گزری ہوگی۔ یعنی اب ٹائم نہیں ہے تو جملہ شاید ورڈنگ بہت اچھی نہ ہو، کوئی ایسی گستاخی ہو رہی ہو تو اللہ بھی معاف کرے اور آپ بھی، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شہزادی زینب کی زندگی اپنی ماں کی طرح ہوگی۔ فاطمہ جس دن سے دنیا میں آئی ہیں اپنی شہادت تک صرف مصیبتیں، صرف غم، صرف پریشانی۔ جب ولادت ہوئی تو سارا مکہ پیغمبر کا دشمن بھی تھا اور یہ دشمنی اپنے پیک پر پہنچ گئی تھی، اتنا کہ پیغمبر نے پہلی ہجرت یا فرسٹ مائگریشن کا حکم دیا تھا، اسی سال شہزادی پیدا ہوئی۔ اور پھر تو شیب ابی طالب کے 3 سال اور ماں خدیجہ کا زہر کی وجہ سے انتقال اور مدینے کی ہجرت، اور مدینے پہنچ کر اگر وہ والے ٹارچر ختم ہو گئے جو مکے میں تھے، کوڑا بچھانا، کانٹے بچھانا، کوڑا پھینکنا، باپ کی توہین، وہ سب ختم، تو غربت، فاقے، 2 دن کھانے کو کچھ نہیں، 3 دن حسنین کے لیے غذا نہیں۔ یہ اسی طرح شہزادی کی زندگی کے 18 سال گزرے، چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں، چاہے بابا زندہ ہو تب چاہے بابا کے بعد۔ بابا کے بعد تو صبت علیہ مصائب لو انہا کی منزل آ گئی۔ شہزادی کی پوری 18 سال کی زندگی، باپ کے گھر میں ہو تب بھی، شوہر کے گھر میں ہو تب بھی، ٹھیک، ایک رول ماڈل ہے فاطمہ دنیا بھر کی عورتوں کے لیے۔ میں پورا ایک تقریباً عشرہ پڑھ کے اسی امام باڑے کے اسی ممبر سے جا چکا ہوں، مگر زینب ایسی نہیں تھی۔ زینب کی زندگی اپنی ماں کی طرح سے، سیرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، سیرت تو زینب کی وہی ہے جو ماں کی، واقعات جو زندگی میں حالات، جو ایونٹس پیش آئے، وہ زینب کے فاطمہ جیسے نہیں ہیں، اپنی نانی خدیجہ جیسے۔ خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ تھی کہ ایک وقت میں اتنی راحت، اتنا آرام، اتنے عیش، اتنی دولت کہ ملکہ عرب کہلاتی ہیں، عرب کی ملکہ، انڈکلیئرڈ ملکہ، اتنا بڑا ان کا بزنس، اتنے درہم و دینار سونے اور چاندی، خدیجہ کا لباس، وہ ڈیٹیل پڑھ لیجئے، خدیجہ کے گھر کی حالت پڑھ لیجئے۔ اسلام کے اعلان سے پہلے خدیجہ کی دولت کہنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا۔ میں آپ کا ٹائم اس چیز میں نہیں لینا چاہتا جو اچھی طرح آپ کو یاد۔ پھر کیا ہوا؟
کہ اسلام آیا، خدیجہ نے رسول کا ساتھ دیا، شریکہ رسول بنی، تو پھر مصائب کا زمانہ آیا۔ زندگی کا زیادہ حصہ ایکول بھی نہیں کہ آدھی زندگی راحت میں اور آدھی زندگی پریشانی میں، زندگی کا زیادہ حصہ راحت، آرام، عیش، چین، سکون، دولت، سونا، چاندی، درہم، دینار، اس کے بیچ میں گزارے، اور آخر کے کچھ سال غربت، فاقے، شیب ابی طالب میں فاقے ہوتے تھے کئی کئی دن، اس میں گزارے۔ زینب ایسی، زینب اپنی ماں کی طرح نہیں کہ ساری زندگی غربت اور پریشانی میں گزاری۔ نعوذ باللہ میں شہزادی کونین کی توہین نہیں کر رہا ہوں، شاید الفاظ میں اچھے نہیں استعمال کر پا رہا ہوں۔ فاطمہ کی ساری زندگی امتحان، خدیجہ طاہرہ کے ہاں شروع میں کتنی راحت، زینب کبریٰ کی زندگی کیسی تھی، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ بس اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ زینب کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن جعفر طیار سے۔ بھئی ایک جملہ کافی، جنہیں پتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کیا ہیں، کون ہیں نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا بزنس کتنا بڑا تھا، تو یہ ایک جملہ کافی ہے کہ زینب ان کی بیوی۔ گرچہ اس موقع پر بھی بڑا عجیب جملہ ہمارے سامنے آتا، ایک جملہ رسول نے کہا، ایک جملہ مولا علی نے کہا۔ رسول نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ کو میچ کرنے والا اس کائنات میں ہے کون علی کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ بہت سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، ایمان تازہ ہوتا۔ اور مولا کو بھی وہی پرابلم فیس کرنا پڑا کہ جب زینب کی ایج شادی کی ہوئی تو زینب کا میچ کون ہوگا؟ اگر وہ عصمت کبریٰ کی حامل نہیں ہے تو صاحبہ عصمت صغریٰ تو ہیں۔ زینب کبریٰ، ان کی شادی کس سے کی جائے، ان کا میچ کون ہو؟ جب معصومہ قم کی ساری زندگی اس لیے شادی نہ ہو سکی کہ عالم اسلام میں اور خاندان میں بھی کوئی مرد اس وقت ایسا نہ تھا جو معصومہ قم کے لیے میچ بنتا۔ آپ ایران کی زیارت پہ جاتے ہیں، معصومہ قم کے حالات وہاں علماء آپ کو سناتے ہیں، ساری زندگی شادی اس وجہ سے نہ ہو، تو زینب کبریٰ کا رتبہ معصومہ قم سے تو زیادہ۔ زینب کی شادی، مولا کے لیے مسئلہ پیش آ گیا، اور مولا نے اس وقت اپنے سگے بھتیجے عبداللہ کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ عبداللہ نہ ہوتا تو میری بیٹی زینب کی ساری زندگی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اور جملہ بھی کہا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے اور بیٹیاں بیٹوں کے لیے، لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن میرا آج ایک مخصوص سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ زینب کے لیے اس پوری کائنات میں اگر کوئی میچنگ بنتا ہے تو وہ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے حوالے سے صرف ایک جملہ ان کے بچپنے کا سناؤں اور پھر جو اصل بات۔ مولا کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار، جو اسلام کے پہلے انسان ہیں جن کے دونوں ہاتھ اس لیے کٹے کہ وہ اسلام کا پرچم بچا رہے تھے۔ عباس علمدار دوسرے ہیں، بعد میں آتے ہیں، پہلے جعفر طیار ہے، اسی لیے جناب عباس کا ایک لقب ثانی جعفر طیار ہے۔ جعفر طیار اسلام کا علم بچانے کے لیے جنگ موتا میں، اردن میں، جارڈن میں شہید ہوئے، پہلے انسان۔ اور جو آج کی مجلس میں 2-3 دفعہ اشارے آئے، ایک اشارہ اور آ گیا کہ احترام، عزت، فضیلت، اسٹیٹس، رتبہ وہ اپنی جگہ، لیکن حکم خدا یا حکم شریعت چینج نہیں ہوتا۔ 2-3 دفعہ یہ جملہ آ گیا، میں نے 1-2 مثالیں دی، یہاں پھر سن لیجیے۔ جعفر طیار نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے فرسٹ کزن ہیں، ابو طالب کے تیسرے بیٹے، بلکہ پیغمبر کو ان پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ اپنا وکیل یا اپنا نائب بنا کر انہیں حبشہ بھیجا۔ میسج فلم تو آج کل ہر شخص نے دیکھی ہوئی ہے، یہ جعفر طیار ہی کی اسپیچ تو تھی
جس نے نجاشی کو ہلا دیا، کنورٹ کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے. یہ جعفر طیار کو اپنا نائب بنا کے بھیجا. بلکہ خالی نائب ہی نہیں، جعفر طیار ایک ایسی سعادت بھی ان کو ملی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیریڈیٹی میں یا انہیریٹنس میں یا میراث میں ملی. وہ کیا ہے کہ جب پیغمبر نے ام حبیبہ سے شادی کرنا چاہی. اب ام حبیبہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کون ہے. معاویہ کی بہن ہے، یزید کی سگی پھوپھی ہیں ام حبیبہ. ہندہ اور ابو سفیان کی بیٹی ہر ایک کو معلوم. واقعہ بھی پتا، ان کا کتنا بڑا امتحان اللہ نے لیا یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہوگا. ام حبیبہ سے جب شادی کرنا چاہی، وہ حبشہ میں تھی، تو پیغمبر نے، اور پیغمبر مدینے میں کتنا ڈسٹنس ہے. اب آج کل تو آپ نے اسکائپ لگایا. یہ مجلس میں یوتھ میں پڑھتا تو یوتھ یہی کہتے کہ مولانا پیغمبر نے اسکائپ کیوں استعمال نہیں کیا. لیکن اس وقت پیغمبر نے جعفر طیار کو اپوائنٹ کیا کہ میرا نکاح تم پڑھو گے. اور جعفر طیار کو یہ وہی چیز ہے جو حضرت عباس کے لیے کہتے ہیں نا کہ ان کو علم ملا میراث میں. بابا علی کو خیبر میں علم ملا، وہی علم ان کے بیٹے عباس کو ملا. جعفر طیار کے لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ نکاح پڑھانے، پیغمبر کا نکاح پڑھانے کا شرف میراث میں ملا ہے. یا باپ ابو طالب نے رسول کا خدیجہ سے نکاح پڑھایا تھا، یا بیٹے جعفر طیار نے رسول کا دوسرا نکاح پڑھایا. ابو طالب کے احسانات کو اسلام کبھی نہیں بھلا سکتا، مسلمانوں نے بھلا دیے. یہ ابو طالب اپنی اولاد کو کس طرح تیار کر رہے ہیں. ادھر دیکھیے تو نکاح ابو طالب پڑھاتے ہیں، یا میراث پہ یہ عہدہ پھر ان کے بیٹے جعفر طیار کو ملا. اور ادھر دیکھیے شیب ابی طالب میں 3 سال اہل بیت رسول قید رہے. جعفر علی ہر رات کو ابو طالب علی کو اٹھا کے رسول کی جگہ سلاتے ہیں، رسول کو اٹھا کے علی کی جگہ، کہ رات کو اگر سرپرائز اٹیک ہو تو رسول کی جگہ میرا بیٹا علی سو رہا وہ مارا جائے، رسول بچ جائے. یہ باپ کی وہ تربیت تھی کہ شب ہجرت جب رسول کو اپنے بستر پہ کسی کو سلانے کی ضرورت پڑی، چاروں طرف دیکھا، کہا صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہی یہ فریضہ انجام دے سکتا. آؤ علی، جو ابو طالب نے تمہیں تربیت دی، آج اس تربیت کا حق ادا کرو. یہ ابو طالب بیٹوں میں پیغمبر کے حوالے سے یہ ٹریننگ منتقل ہو رہی ہے. جعفر طیار مدینے آ گئے. جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اب حبشہ کی ضرورت نہ رہی، مدینے آئے. کہاں ہے رسول اللہ؟ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو خیبر گئے ہوئے ہیں، جنگ خیبر ہو رہی. خیبر کی لڑائی تاریخ اسلام کا کتنا اچھا، دلچسپ، عید جیسی خوشی والا واقعہ ہے. خیبر لوگ سنتے ہیں تو مومنین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی خالی خیبر کا لفظ سننے سے. میں کم پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، خاص طور پر اس عمر میں. جو میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہتے تھے وہی جملہ نقل کر کے آگے بڑھوں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بیٹا بڑھاپے میں ممبر سے اب نہیں پڑھا جاتا خیبر. بڈھا آدمی ہوں، خیبر شروع تو کروں گا، مکمل کر نہیں پاؤں گا، آدھے راستے سے واپس آنا پڑے گا. تو خود ہی کہو گے کہ جب بڈھے تھے خیبر کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے تو جانے کی ضرورت کیا تھی. تو میں بھی بہرحال بڑھاپے کی منزل بیچ میں واپس آ جاؤں. وہ ذلت اور رسوائی مجھے تو قبول نہیں ہے، جن کو قبول تھی وہ تو تھی قبول. خیر، خلاصہ یہ ہے کہ جعفر طیار خیبر پہنچے. پیغمبر کا تاریخی جملہ ہے، ادھر خیبر کی لڑائی ختم ہوئی ہے، ایک طرف سے مولا علی آ رہے ہیں. کس طرح سے آ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں خیبر کا در ہے، دوسرے ہاتھ میں مرہب کا کٹا ہوا سر، اور ادھر سے جعفر طیار آ رہے ہیں. دونوں بھائی ایک وقت میں رسول کے سامنے پہنچے. رسول نے جملہ، کیا جملہ ارشاد فرمایا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خیبر کی فتح کی خوشی کو زیادہ بڑا سمجھوں یا جعفر طیار کے آنے کی خوشی کو زیادہ بڑا سمجھوں. پورا خیبر کا جہاد اور خالی قدوم جعفر طیار کا آ جانا. مگر شریعت، حکم خدا. اہل بیت کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے خیبر کا مال غنیمت اب آ گئے. جب مولا آ گئے کٹا ہوا سر لے کے مرہب کا،
اب مال غنیمت کتنا مال غنیمت ہے آپ کو معلوم ہے. بھک منگے، بھکاری، مسکین، فقیر، خیبر کے مال غنیمت سے کتنے پیسے والے، کتنے غنی، کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار بن گئے خیبر کا مال غنیمت. مگر شریعت کا حکم ہے مال غنیمت اس کو ملتا جو جنگ کے دوران میدان میں ہو. جنگ ختم ہوئی ہے، 1 منٹ کے بعد بھی اگر کوئی آ جائے چاہے کتنا ہی ہائی اسٹیٹس کیوں نہ ہو، مال غنیمت نہیں ملے گا. پیغمبر نے جعفر طیار کو دیکھا، کہا اے جعفر طیار. اب یہ لفظ میرا، 1 منٹ کی تمہیں تاخیر ہو گئی، 1 منٹ بعد پہنچے. خیبر کے مال غنیمت میں باقی سب کو ملے گا، مومنوں کو، مسلمانوں کو، منافقوں کو، جنگ کرنے والوں کو، بھاگنے والوں کو ملے گا، سب کو مال غنیمت. تمہیں نہیں مل سکتا کیونکہ تم جنگ ختم ہونے کے بعد آئے. لیکن میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دیتا ہوں کہ خیبر کا سارا مال غنیمت ایک جگہ پر، یہ گفٹ اس سے بھی زیادہ بڑا، اور وہ 4 رکعت نماز جعفر طیار. پیغمبر نے جعفر طیار کو بتائی جس نماز کا آج بھی نام ہے الصلاۃ الحبوہ. الصلاۃ الحبوہ یا ہبہ، تحفے والی نماز، گفٹ والی نماز. یعنی خیبر کا مال غنیمت جتنی تعداد آپ سنتے ہیں وہ آپ کو چاہیے نماز جعفر طیار شروع کیجئے. آپ اس کے پریکٹیکل بینیفٹ اس دنیا میں دیکھیں گے، آخرت کا ثواب اپنی جگہ. یہ جعفر طیار کو نماز ملی، اور اسی سال جعفر طیار کی شہادت ہو گئی. بلکہ چند مہینوں کے بعد، سال بھی نہیں، جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بہت دور مدینے سے جارڈن، جعفر طیار کے گھر میں اس دن فاقہ تھا. جو اہل بیت کے گھرانے کا طریقہ ہے، مفلس کو غنی کر دیتے ہیں لیکن خود کائنات کے مولا ہونے کے باوجود فاقے کرتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک تو وہ طریقہ کہ شہزادی سے کہا کہ کھانا لے کے جاؤ، 3 دن تم اپنے گھر سے کھانا جعفر طیار کے گھر میں لے جانا. جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں چولہا جلانا جاہلیت کا عمل ہے، وہ تو ایک الگ بات. پھر پرسہ دینے کے لیے گئے. جعفر طیار کی بیوہ اسماء بنت امیس، پرسہ دیا، پرسہ دے کے باہر آئے. گھر کے اندر ہی روم سے باہر نکلے، باہر جو لاؤنج تھا وہاں پہ جعفر طیار کا بڑا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا کھیل رہا. اب بچے جب ایج کم ہوتی ہے، 4 سال 5 سال، باپ مر جائے، ماں مر جائے، انہیں کیا معلوم، وہ تو اسی طرح اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں. انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کتنا بڑا لاس ان کا ہوا. تو عبداللہ کھیل رہے ہیں. پرانے زمانے میں کھلونے کیا ہوتے تھے؟ مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے یا مختلف چیزیں، یہی اس زمانے کے ٹوائز تھے. آج تو آپ کا بچہ آئی فون سے نیچے بات ہی نہیں کرتا ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ عبداللہ یتیم ہوئے. ابھی مدینے میں خبر آئی، یتیم ہوئے، لیکن بچپنا ہے، کھیل رہے تھے. پیغمبر نے دیکھا کہ سارے کھلونے انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے. مسکرا کے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں. بچوں کو مختلف شوق ہوتے ہیں بچپنے میں، بڑا ہو کے کیا بنے گا یہ الگ چیز. کسی کو کوئی چیز، بچپنے کی بات کر رہا ہوں. کہا میں تجارت کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں. پیغمبر نے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بارک اللہ فی صفقتہ، اللہ تیری تجارت میں برکتیں عطا فرمائے. پیغمبر کی دعا، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی ایک روایت ہے، نہیں ہمارے یہاں سے مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی ایک روایت ہے، عام لوگوں کے لیے، کہ اگر تمہاری دعا کبھی قبول نہ ہوتی تو 3 میں سے ایک کام کرو. کعبے کی دیوار کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے دعا مانگو، دیکھو کہ اللہ کتنے جلدی قبول کرتا. یا اپنے ماں سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے. ماں کی دعا اولاد کے لیے کتنے جلد قبول ہوتی ہے کہ آقا حسین نے بھی ام لیلہ سے کہا تھا کہ اکبر کے لیے دعا کر، خود آقا حسین. لیکن ماں کی دعا 15 رجب 13 14 15 کو آپ عمل ام داؤد کرتے.
خود چھٹے امام دعا کر سکتے تھے داؤد کے لیے، لیکن ماں سے کہا کہ اے ام داؤد، ماں کی دعا جتنے جلدی قبول ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کرے گا۔ پیغمبر نے جب ہم جیسے عام گناہگار یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگے، دعا قبول، تو پیغمبر جیسا سید المعصومین عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے جیسی عظیم شخصیت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا، اے خدا، یعنی اللہ تیری تجارت میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت دے۔ اس وقت وہ کھلونے سامنے رکھ کے تجارت کر رہے ہیں، کھیل کھیل میں۔ اتنی برکت ملی عبداللہ کو، اتنی برکت ملی کہ دو جملے کہہ دوں تو بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن ذکر چونکہ شریکت الحسین کا تھا کربلا کے حوالے سے تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے، چھوٹی سی دو بات۔ اتنی برکت کہ عبداللہ ابن جعفر طیار اس اسٹیج پر آ گئے جس پہ جناب حاجرہ زمزم کے لیے آئی تھی۔ اتنی دولت لے کے کروں گا کیا؟ اس کا استعمال کیا ہوگا؟ عام انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جتنی دولت آ جائے کم لگتی، لیکن ایک وہ منزل آتی کہ جیسے آج کل آپ یہاں دیکھتے ہیں جو بلینرز ہیں وہ چیریٹی سب دے دیا کہ اتنی دولت کس کام کی ہماری۔ عبداللہ کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی، حالت یہ تھی کہ حاکم شام معاویہ کبھی کبھار حکومت چلانے کے لیے عبداللہ سے لون لیتا تھا۔ ایک اکیلا آدمی، آئی ایم ایف نہیں، ورلڈ بینک نہیں، ایک اکیلا آدمی۔ اتنی دولت ہے کہ اسلامی دنیا اگر کبھی بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے تو عبداللہ سے لون لیا جا رہا ہے۔ عبداللہ پرسنل لون نہیں، گورنمنٹ کو لون دے رہے ہیں، اتنی دولت۔ اور دوسری بات تو اسلامک ہسٹری میں بڑی عجیب آئی ہے، بہت بڑی اسلامی دنیا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے آج کی طرح سے نہیں، لیکن بہت دور تک اسلام پھیل گیا۔ پوری اسلامک ورلڈ میں ایٹ دیٹ ٹائم، پوری اسلامی دنیا، اگر دو آدمیوں میں کبھی پیسے کا جھگڑا ہوتا، یہاں بہت ہوتا ہوگا اس لیے کہ جہاں بزنس ہوتے ہیں وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کمیونٹی میں نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں، دولت کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، یہ میرا ایک اندازہ اور حسن ظن ہے۔ تو اب وہ خلاصہ یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا جہاں دو آدمیوں میں کوئی ڈسپیوٹ پیسے کا ہو، مثلاً کیا ڈسپیوٹ ہے، اے کہے کہ بی سے کہ میں نے تمہیں لون دیا تھا، بی کہے کہ نہیں مجھے نہیں دیا تھا، کسی اور کو دیا ہوگا۔ پرانے زمانے میں کوئی ڈاکومنٹیشن، لائر، کورٹ، یہ سب تو ہوتا نہیں تھا۔ یا یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ میں نے تمہارے پیسے واپس کر دیے، وہ کہے کہ نہیں ملے مجھے واپس، یا تم جھوٹ بول رہے یا تم بھول رہے۔ یا یہ کہ بزنس پارٹنر کے درمیان جھگڑا، تمہارا شیئر میرا شیئر، یا یہ کہ میراث میں جھگڑا، روپے پیسے کے تو بہت سارے جھگڑے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں آج کل بھی۔ اور پیسے سے آدمی کو محبت بہت ہوتی ہے، جان دینے کو بھی آدمی تیار ہو جاتا، جیسے ہم لوگ ہیں صاحب ایمان ہیں، مولا جان لے جائیے خمس نہیں دیں گے، یہ پیسے کی تو محبت ہے نا، اور کیا چیز ہے۔ تو انسان پیسے کے لیے تو سگے رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ لیتا، کتنے فیملیز ڈسپیوٹ ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ مگر پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ ایک ان ریٹن قسم کا لا بن گیا کہ اگر جھگڑا ہو اور دونوں میں سے کوئی پارٹی ایک جملہ کہہ دے، اسی وقت ڈسپیوٹ ختم، گلے ملے مسکرائے چلے گئے، چاہے $100 کی بات ہو چاہے $1 ملین کی بات ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کم اماؤنٹ ہو تو بڑے ایماندار بن جاتے ہیں، اسی لیے روایتوں میں بھی کچھ یہ ہے کہ کسی آدمی کو بھی جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ امانت مت دینا، ایماندار آدمی بھی بے ایمان بن جاتا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک 1 سال کی سیونگ $500 تھی، خمس ریگولر دیتے تھے، اور جہاں $500 ہو گئی یا 500,000 $500,000 ہو گئی، اب وہاں خمس کے اگینسٹ ہو گئے۔ $100 دینا آسان ہے، $1,00,000 دینا مشکل ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا۔ خیر خمس بہت ہو گیا، لیکن
اصل بات تو ابھی ہوئی نہیں، 2-3 بہت اہم مسئلے. فی الحال یہ آج کی بات تو مکمل کر دوں. گرچہ آج لیڈیز کی خواہش تھی کہ مجلس 10 منٹ میں کم پڑھوں، لیکن کیا کروں، ٹائم پورا ہو گیا ہے. اب آپ کہیے تو یہیں پہ میں مصائب کا پڑھ کے باقی بات کل کروں، یا کہیے تو 10 منٹ اور آپ کے لے لوں. بہرحال لیڈیز کو زحمت ہو رہی ہوگی، لیکن اب مردوں کے لیے اعلان ہے کہ آپ 10 منٹ اور بیٹھیے. خواتین اب چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے ایک جملہ $100 کا جھگڑا ہو تب بھی ایک جملہ کہہ دو ختم. اور 500,000 ملین 2 ملین وہ جھگڑا ہو رہا اور ایک جملہ کہہ دو. کیا جملہ؟ جھگڑا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پیسے دے دیے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں ملے. اب جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے دے دی، میرے اوپر کوئی حق نہیں، وہ کہہ دیا اچھا بھائی تم اتنا ہی جھگڑا کر رہے ہو، میں تو نہیں دوں گا، میں تو اپنے حساب سے دے چکا ہوں، اتنا ہی جھگڑا کر رہے ہو، جاؤ جا کر میرے نام پہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لینا. بھائی یہ کہا گویا ایسا بینک گارنٹیڈ چیک مل گیا سامنے والے کو، کہ جھگڑا ختم، آؤ گلے ملے، ساری بات ختم ہو گئی. کیوں کہ جس نے عبداللہ کا نام استعمال کیا، جب وہ عبداللہ کے پاس جائے گا مجھے 1 ملین چاہیے، فلاں آدمی نے کہا تھا، عبداللہ بغیر کوئی سوال کے اسے 1 ملین دے دیں گے. کہیں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ میں کیوں دوں. اللہ نے پیسے والے کو دولت کا مالک کم بنایا، دولت کا ٹرسٹی زیادہ بنایا کہ غریبوں کا حق ہم نے تمہارے پاس بھیجا، یہ ان تک پہنچاتے رہنا. تمہیں ہم نے امانت دی ہے، تم امین ہو. عبداللہ اس پر عمل کر رہے ہیں، مگر جتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ ان کو اور دے رہا ہے. کبھی کوئی ایسی اسٹیج ہی نہیں آئی کہ عبداللہ کے پاس دولت کی کمی ہو. ہم تو اسی لیے خمس نہیں دیتے کہ ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ اگر 1 ملین میں سے $2 لاکھ گئے، $8 لاکھ، ہماری دولت کم ہو گئی. کم نہیں ہوتی ہے. خرچ کر کے دیکھیں جتنا جاتا ہے وہ پیسہ دوسرے پیسے کو ملا کے واپس آتا. تجربہ کر کے دیکھیں، مگر اللہ کا امتحان نہ لیں، امتحان نہ لیں. اس جملے کو بعد میں سمجھاؤں گا، آج نہیں. اب یہ ہوا کہ عبداللہ، یہ اتنا جو میں نے دو جملے کہہ دیے، حاکم شام کو یعنی پوری اسلامک گورنمنٹ کو ایک آدمی، اکیلا آدمی، ایک سنگل بزنس مین لون دے رہا. عبداللہ ابن جعفر طیار پوری اسلامی دنیا میں پیسے کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو، آنکھیں بند کر کے دینے کو تیار ہیں کہ اللہ نے دولت دی اسی لیے ہے کہ خرچ کی جائے اور اس کے بندوں پہ خرچ کی جائے. عبداللہ، مگر مقصد آج عبداللہ کو سمجھانا نہیں تھا، مقصد یہ بتانا تھا شادی کے بعد اس گھر میں زینب کبریٰ آئی جہاں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے. یہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں نہیں تھا. فاطمہ جس گھر میں گئی وہاں شادی کی رات سے ہی واقع ہیں. جب پیغمبر نے بیٹی کو رخصت کیا، نکاح پہلے ہوا تھا، رخصتی بعد میں، جس دن رخصت کیا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی تو جس گھر میں جا رہی ہے وہاں دولت دنیا میں سے تجھے کچھ نہ ملے گا. تو اپنے شوہر سے کوئی ایسی خواہش یا فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف ہو. ایک چیز بیوی نے مانگی اور میں یہ بھی نہ دے سکا، کچھ نہ مانگنا. فاطمہ نے وہ بھی نہیں مانگا جو ہر عورت کا حق ہے، یعنی کھانا، روٹی، کچھ نہیں. یہ پیغمبر کی بات میں نے اس لیے کہی کہ اس گھر میں فاطمہ شادی کے بعد گئی جہاں پہلے دن سے آخری دن تک واقع. زینب کبریٰ جس گھر میں گئی وہاں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک دولت کے ڈھیر ہیں، سونا ہے، چاندی، جو عبداللہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں. بیوی کے لیے کس چیز کی کمی ہوگی؟ اتنے عیش و آرام میں پلی ہوئی زینب. عبداللہ کی کتنی پراپرٹی، ریل اسٹیٹ سیریا میں تھی. سیریا اس وقت کی اسلامی دنیا کا سب سے پروسپیریس اسٹیٹ، سب سے زیادہ دولت وہاں تھی، کیونکہ پرانی دنیا میں انڈسٹری تو تھی نہیں، ایگریکلچر. اور سیریا کی زمین جو ہے بہت زیادہ زرخیز ہے، فرٹائل، بہت دولت وہاں پہ پراپرٹی ہے ان کی. کربلا کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد پوری فیملی کو مدینے سے لے کے وہاں شفٹ ہوئے تھے.
تبھی تو شام کے قبرستان میں اتنی ساری زیارتیں اہل بیت سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ بات کہیں اور چلی گئی، سمجھا صرف ایک جملہ رہا تھا۔ زینب کبریٰ کی زندگی نانی خدیجہ جیسی ہے، ماں فاطمہ جیسی نہیں۔ ہاں فضیلت رتبہ وہ نہیں، ہاں زندگی کے واقعات، دولت، سونا، چاندی، اس میں زینب نے زندگی گزاری۔ ایک بات یاد رکھی، غریب ہے، غربت میں ہی زندگی گزر جائے یہ اس کا اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا، لیکن ایک عزت دار گھرانے کا آدمی، دولت بہت زیادہ ہے، ہر عیش و آرام ہے، اس کے گھر میں فاقے آ جائیں وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ زینب کبریٰ کے باقی امتحان اپنی جگہ، مگر جو ساری اسلامی دنیا کو فیڈ کر رہی، ایک وقت آ گیا کہ اپنی بچی کو دینے کے لیے کوزہ پانی کا نہیں۔ کبھی سوچئے گا کہ زینب کا جو فزیکل ٹارچر کے ساتھ امتحان ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ خود کتنا بڑا امتحان ہے، جس نے ساری اسلامی دنیا کو ساری زندگی دیا ہی، لیا کچھ نہیں۔ آج اس کے سامنے اس کا بھتیجا علی اصغر، آج اس کے سامنے اس کی بھتیجی سکینہ خالی پانی وہ نہیں دے پا رہی ہیں، بس یہ زینب ہی ہیں جو اتنا صبر کر سکتی ہیں۔ اور ہم اور آپ تو اللہ سے کمپلین کرنے لگے کہ خدا بندہ تیرے راستے میں اتنا دیا اور یہ اس کا ریوارڈ ملا، مگر یہ زینب کبریٰ کہ اس مصائب کی پیک پر بھی زینب کی زبان پہ سوائے الحمدللہ اور سوائے شکرن للہ کے کچھ نہ آیا۔ جو ایک جملہ میں نے مجلس کے بیچ میں کہا تھا، ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، پھر ریپیٹ کر دوں، زینب نے راہ خدا میں دیا، اور اللہ کا یہ کہنا ہے کہ واپس ملے گا۔ زینب نے اللہ کے کہنے پہ دیا، اللہ کا امتحان نہیں لیا کہ خدا بندہ کہاں واپس ملا، میں نے تو اتنا دیا، واپسی یہ ہوئی کہ میرا بھتیجا میری بھتیجی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہ تیرا وعدہ ہے؟ نہیں، یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، زینب کبریٰ یہ نہ کہہ سکتی ہیں، نہ انہوں نے کہا۔ مگر اتنی آرام دہ، خوشحال، پراسپیریس لائف گزارنے والی جب دین خدا کو ضرورت پڑی تو زینب فاقے کے لیے بھی تیار ہو۔ کم از کم زینب کبریٰ کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زینب کبریٰ کو کربلا میں جو مصائب برداشت کرنا پڑے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھے کہ بھئی یہ ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور آدمی پہ مصیبت آ گئی۔ زینب کو پہلے سے معلوم تھا کہ مجھے کیا امتحان دینا ہے، خوشی سے وہ امتحان دینے کے لیے تیار ہو کے گئی تھی۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا امتحان، ہم چلے گئے، پھر ایک دم پریشانی آ گئی، اب کیا کریں، نو چوائس، نو وے ٹو ریٹرن۔ زینب کبریٰ کو پہلے دن سے پتہ بھی تھا، اور بیچ میں کئی سٹیجز ایسے آئے کہ زینب رک سکتی۔ مدینے میں کتنے فیملی ممبرز نے کہا کہ زینب کو مت لے جائیے، مکے میں بھی یہ وقت آیا، زینب خوشی کے ساتھ گئی۔ جس اللہ نے اتنا دیا ہے اس کی خاطر ہر امتحان دینے کو زینب تیار۔ مگر مصائب کے اس ہجوم میں ایک میسج زینب نے ایسا دیا جس کے مصائب تو میں پڑھوں گا شام غریبہ یا عصر عاشور، مگر وہاں پہ اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کا موقع نہیں ہوگا، تو ابھی سن لیجیے۔ اور وہ یہ ہے کہ زینب نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا دو چیزوں پر، بھوکا رہنے کو تیار، پیاسا رہنے کو تیار، کوڑے کھانے کو تیار، بازوؤں میں رسیاں بندھے تو تیار، اصغر کے گلے میں تیر لگے تو تیار، سکینہ کے تماچے لگے تو تیار، ہر چیز کے لیے راضی ہے کہ دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک عزاداری، یہ جملہ میں نے کیسے ایسے خطابت میں کہہ دیا؟ نہیں، واقعہ بھی ہے۔ جب یزید نے اہل بیت کو رہا کیا تھا تو زینب نے کہا تھا کہ ہماری کنڈیشنز ہیں تو ہم رہا ہوں گے، اور پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب سے کربلا سے چلے ہیں اپنے گھر والوں کا ماتم نہیں کر سکیں، ہمیں ماتم کی جگہ دی جائے جہاں پہ ہم اپنے گھر والوں کا دل کھول کے ماتم کریں۔ زینب کے بچے بھی کربلا سے پیاسے چلے آ رہے ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کربلا میں شام غریبہ پانی آ گیا تو امتحان مکمل ہو گیا؟ یہ کوفے میں بھی بچے پیاسے گئے، یہ راہ شام میں بھی بچے پیاسے گئے، یہ شام میں بھی بچے پیاسے گئے، اتنے پیاسے گئے کہ زینب کو نماز شب بیٹھ کے پڑھنا پڑی۔ بیٹا سجاد آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں ان کو دے دیتی ہوں۔ آج فاتح خیبر کی وہ بیٹی جو شام غریبہ ساری رات لٹے قافلے کا پہرا دے رہی ہے، نماز شب کے لیے بدن میں طاقت نہیں۔ تو زینب کی پہلی شرط ہونی چاہیے تھی ہمارے بچوں کو پانی دیا جائے، کہا نہیں، ہمیں ماتم کی جگہ دی جائے۔ زینب نے بتایا میں بہت پیاسی ہوں، مگر پانی کی پیاس نہیں ہے، آنسوں اور ماتم کی پیاس۔ زینب نے بتایا میں خود پیاسی رہ سکتی ہوں، اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہوں، لیکن بغیر ماتم اور آنسو بہائے نہیں رہ سکتی۔ آج کل عزاداری کے خلاف بھی ایک موومنٹ چل رہا، اور ہر خراب موومنٹ سلوگن بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، کسی اور اچھے کام میں خرچ کرو۔ لیکن یہ چیزیں بعد میں آتی رہیں گی مجلسوں میں، آج بہت زیادہ ہو گئے۔ 10 منٹ کا وعدہ تھا، 5-6 منٹ ہو گئے ہیں، بس اب مصائب پہ آ رہا ہوں۔ 2 چیزوں پہ زینب نے کمپرومائز نہیں کیا، ایک عزاداری، دوسرا شریعت کے احکام حلال و حرام۔ ہمارے یہاں عزاداری میں الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، نو کمپرومائز، لیکن دین خدا کی نالج۔ کربلا کی شام غریبہ، عصر عاشور، شام غریبہ نہیں، اس سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے جلتے ہوئے خیمے، آگ، فائر، یہ کتنا بڑا پرابلم مانا جاتا ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی۔ جہاں آگ لگ جائے اسپیشل ایکسٹ بنائے جاتے ہیں، فائر بریگیڈ کو جو ہے وہ اسپیشل راستے دیے جاتے ہیں۔ آگ، زینب کے پورا گھرانہ جلتے ہوئے خیموں کے بیچ میں ہے، اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، شہزادی ہم کیا کریں، مر جائیں، جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ بیویاں بتا رہی ہیں کہ اگر زینب کہیں گی تو ہم جل کے بھی مر جائیں گے، یعنی حجاب بچانے کے لیے مر جانا قبول ہے۔ کربلا کن بیویوں جو حجاب ہماری خواتین امام باڑے میں بھی مینٹین نہیں کر پاتی، جرنل بات کر رہا ہوں۔ اور زینب سے جب پوچھا تو زینب نے یہ نہیں کہا کہ بیویوں جان خطرے میں ہو تو حجاب ساقط ہے، زینب کہہ سکتی۔ زینب خالی ثانیہ زہرا نہیں ہے، زینب وارث خطیب منبر سلونی بھی ہیں، علی کے علم کی وارث ہے زینب، علم علی جیسا ہے۔ تو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم جو ایک بچے کو معلوم ہے۔ زینب نے کہا نہیں، بیویوں اپنے بھتیجے سے پوچھوں گے، یہ امام زمانہ، یہ امام وقت ہے، جب تک سجاد سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ اور مولا سجاد نے کہا علیکن نبی صحرا، جنگل میں چلی جائیے۔ اس وقت تک زینب نے جواب بھی نہیں دیا، عمل بھی نہیں کیا۔ اب وقت نہیں رہا تو میرا جملہ اگر پورا واضح نہ ہوا تو انتظار کیجئے گا، یہ واضح ہوگا۔ مرجعیت کا جو کنسپٹ ہے نا، یہ بالکل اس کی بیگننگ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس لیمیٹڈ نالج ہے اس کو کافی نہ سمجھو، ہر چیز اپنے زمانے کی حجت خدا سے پوچھنا ہے۔ اگر امام موجود ہو تو امام سے پوچھو، امام نہ ہو تو نائب امام سے پوچھو۔ زینب کبریٰ جیسا علم رکھنے والی، انتی عالمۃ غیر معلمہ، نو کمپرومائز، شریعت کے احکامات پہ کمپرومائز نہیں۔ چنانچہ اب 1-2 مجلسیں جو آ رہی ہیں اس میں کچھ بہت اہم فقہی مسئلے آئیں گے، اور کوئی پوچھے گا کہ واہ محرم کے پہلے عشرے میں زینب کبریٰ کی سیرت جو جلتے خیمے میں بغیر مسئلہ پوچھے آگے نہ بڑھیں، ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ایئر کنڈیشن امام باڑے میں بیٹھ کر اس پر اعتراض کریں کہ یہ ممبر سے واجبات و حلال و حرام کے مسئلے، اب یہ بات کل ہو۔ مگر زینب کبریٰ نے یہ سارا امتحان جو دیا، یعنی اتنی دولت سے نکل کے اس غربت میں آئیں، یہ اس لیے دیا کہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ دین کے احکامات خالی مردوں کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا، مرد بھی، عورتیں بھی، حتیٰ بچے بھی، ہر ایک کا ایک رول۔ کربلا ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے جہاد میں اسٹائل الگ ہے،
بدر میں یہ نہیں تھا، احد میں یہ نہیں تھا، خندق میں یہ نہیں تھا، خیبر میں یہ نہیں تھا، حنین میں یہ نہیں تھا، جمل میں یہ نہیں تھا، صفین میں یہ اسٹائل نہیں تھا. کربلا میں نظر آئے گا جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل، کہ کربلا کا جہاد ہوگا تو مردوں کو بھی بلایا جائے گا، کربلا کا جہاد ہوگا عورتوں کو بھی بلایا جائے گا، کربلا کا جہاد ہوگا بچوں کو بھی بلایا جائے گا. اور خالی اہل بیت کی فیملی نہیں، وہ تو خیر معصوم کا گھرانہ ہے، عام آدمیوں سے بھی یہی کہا جا رہا کہ کربلا کا جہاد تمہیں میسج دیتا ہے کہ دین کے کام میں تم مرد بھی پارٹیسپیٹ کرو، اپنی عورتوں کو بھی پارٹیسپیٹ کراؤ، اپنے بچوں کو بھی پارٹیسپیٹ کراؤ. اور یہ عجیب انداز سے میسج ملا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیے کربلا میں آقا حسین تھے، عباس تھے، علی اکبر تھے، یہ مردوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. زینب کبریٰ تھی، ام کلثوم تھی، رباب تھی، سکینہ رباب تھی، یہ عورتوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. قاسم تھی، اون محمد تھے، سکینہ تھی، اصغر تھی، یہ بچوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. خاندان اہل بیت بہت اونچی چیز. میں تو کہتا ہوں حسین نے عام آدمیوں کے لیے پیغام دیا. اور کیسے؟ 28 رجب کو حسینی قافلہ مدینے سے چلا، 3rd of شعبان مکے میں پہنچا. From 3rd of شعبان to 8th of ذی الحج، حج سے ایک دن پہلے تک یہ مکے میں رہے. 8th of ذی الحج کو یہ قافلہ مکے سے نکلا، جا رہا تھا کوفے میں. راستے میں روکا گیا، ڈائریکشن چینج کیا گیا، اور اب یہ قافلہ جا رہا ہے ایک ان نون ڈیسٹینیشن کی طرف. کوفے سے روک دیا گیا اور کہا گیا، حر آ کے کہتا ہے کہ اس راستے پہ تو نہیں جانے دوں. اب یہ قافلہ چل رہا، کہاں جائے گا کسی کو نہیں پتا. آقا حسین کی بات نہیں کر رہا، وہ تو امام معصوم. حسینی قافلے میں کسی کو نہیں معلوم کہ اب آقا کہاں جا رہے ہیں. آج مجلس کے شروع میں جو دوسرا مرثیہ پڑھا گیا کہ کاش حسین ہند آ جاتے، انڈیا پہنچ جاتے، کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہا. یہاں تک کہ 2 محرم عصر کے بعد اور مغرب سے کچھ پہلے، یعنی ابھی 2-3 گھنٹے پہلے کی یہ بات، قافلہ چل رہا ہے. حسین کی سواری کا جانور آگے ہے، باقی سارے ساتھی پیچھے. کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ حسین کی سواری کے جانور ذوالجناح نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا. ذوالجناح ٹھہر گیا. آقا حسین ذوالجناح کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر حکم امام پر اشارہ کریں امام تو یہ وفادار جانور حرکت میں آ جاتا ہے. آج امام آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، ذوالجناح آگے بڑھنے کو تیار نہیں. عجیب امتحان ہے ذوالجناح کا. 2 محرم کو کربلا پہنچا، 10 محرم کو ذوالجناح نے دریائے فرات میں چھلانگ لگائی اور شہید ہو گئے. اور دونوں دن 2 محرم کو بھی اور 10 محرم کو بھی ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا. 2 محرم کا تو یہ واقعہ ہے جو ابھی مکمل ہوگا، اور 10 محرم کا جب ننھی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے آ کے لپٹ گئی. آقا اشارہ کر رہے ہیں ذوالجناح سے آگے بڑھو، ذوالجناح رکا ہوا. وہاں سکینہ تھی جس نے ذوالجناح کو روک لیا. آج 2 محرم ذوالجناح رک گئے. آقا تو جانتے ہیں، لیکن قافلہ، حسینی فوج، حسین کا خاندان سب پریشان. انتظام کون کرتا ہے قافلے کا؟ عباس علمدار. وہ آگے آئے، کہا مولا پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید بہت تھک گیا ہے، سواری کا جانور چینج کرتے ہیں. دوسرا گھوڑا لایا گیا، حسین اس پر بیٹھے، وہ 1 قدم چلا پھر وہ رک گئے. وہاں بھی کوشش، یہاں تک کہ سواری کے 7 جانور بدلے گئے، لیکن آج کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ رہا ہو. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی تاریخ یا مقتل نہیں ہے، یہ دل ایک بات کہتا کہ 10 محرم عاشورے کو ذوالجناح رکا کیونکہ سکینہ نے ذوالجناح کو روک لیا تھا. ہو سکتا ہے آج جو یہ ذوالجناح رکا
تو فاطمہ زہرا نے روک لیا ہو، اے میرے لال کی سواری کے جانور، یہی تو وہ جگہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا، یہاں سے آگے نہ بڑھنا، میرا حسین اسی کربلا کے لیے دنیا میں آیا، میں نے اسی کربلا کے لیے پالا۔ 7 جانور بدلے گئے اور کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا۔ عباس نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ماجرا۔ حسین نے کہا کہ دیکھو قریب میں کوئی لوگ رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں سے لوگوں کو بلایا گیا۔ حسین نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں میری سواری کا جانور رک گیا؟ کسی نے کہا کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ناصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اس جگہ کے نام بتائے جا رہے۔ آقا کہتے ہیں شاید کوئی اور نام بھی ہو، شاید کوئی اور نام بھی ہو۔ یہاں تک کہ سارے قبیلے نے ایک دوسرے کو دیکھا، مولا اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی نام نہیں پتا۔ کہا نہیں یاد کرو شاید کوئی اور نام بھی ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا سب سے بوڑھا آدمی، بیچارے میں چلنے کی طاقت نہیں، شاید اسے پتا، اس کو اٹھا کے لایا گیا۔ اور ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ تمہارے ساتھیوں نے یہ نام بتائیں کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہا جاتا، بس کربلا کا نام سننا۔ حسین نے کہا بس قافلہ یہیں ٹھہرے گا، سواری کے جانور بٹھا لو، خیمے لگا دو، سیدانیوں کو خیمے میں پہنچا دو۔ وہ بوڑھا تڑپ اٹھا، کہا کہ فرزند رسول یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ہم نے اس جگہ کا نام لینا اسی لیے بند کر دیا ہے کہ کوئی نبی یا نبی کا بیٹا ایسا نہیں جو یہاں سے گزرا ہو اور اس کے بدن سے خون نہ جاری ہوا ہو۔ مولا یہ زمین آپ کے قیام کے لیے نہیں ہے۔ حسین نے کہا اور تجھے کیا پتا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں قیامت تک ہمیں قیام کرنا ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں، خیمے لگ گئے، سیدانیاں خیموں میں پہنچ گئیں، اور ابھی حسین ایک اہم کام باقی تھا جو میری مجلس کا آخری حصہ تھا، ایک اہم کام باقی تھا، لیکن فضا آئی اور کہا کہ آقا شہزادی زینب آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ زینب بلائے؟ حسین فوراً گئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ رات قریب آ رہی ہے، یہ والی رات، آج کی رات، اندھیرا چھا رہا، میرا دل گھبرا رہا، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا۔ بھیا جب سے میں خیمے میں آئی ہوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں؟ یہ میری اور تیری ماں فاطمہ زہرا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں اور ہمارا ماتم کر رہی ہیں۔ لیکن زینب ابھی مجھے ایک اہم کام کرنا۔ عزاداروں کیا اہم کام کرنا؟ ابھی حسین کو آپ کو یاد کرنا۔ ابھی حسین کربلا کے میدان میں پہنچ کے آپ کو یاد کریں گے۔ وہ کیسے؟ باہر آئے، قبیلے والے جمع ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ زمین تمہاری ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلے والوں نے کہا نہیں فرزند رسول آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنے دن چاہے قیام کریں۔ حسین نے کہا چند دنوں کی بات نہیں ہے، اب تو قیامت کے دن بھی ہم اسی میدان سے اٹھ کے جائیں گے، یہاں قیامت تک رہنا ہے۔ بازار کی قیمت پہ زمین خریدی، لیکن حسین نے 2 شرطیں ضرور لگائیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کربلا پہنچے، عباس کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اصغر کو یاد نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کو یاد نہیں کیا، آپ کو یاد کیا۔ کیا کہا؟ کیا ہے بنی اسد والوں؟ بس ایک شرط تو یہ ہے کہ آج سے لے کے قیامت تک جب ہمارا کوئی شیعہ، جب ہمارا کوئی زوار، جب ہمارا کوئی زائر ہماری زیارت کے لیے آئے اسے 3 دن مہمان بنا کے رکھنا اور کہنا اے حسین کے زائر تو آقا حسین کا مہمان ہے، حسین نے زمین خرید کے تمہیں یاد کیا، آپ کو یاد کر رہا ہے آقا۔ آج 2 محرم کو کربلا پہنچ کر میرے شیعہ آئیں گے، میرے زوار آئیں گے۔ اور دیکھو دوسری شرط یہ ہے کہ جب لشکر یزید چلا جائے گا تو اپنے نجس لاشیں لے کے چلے جائیں گے، ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ رہیں گے۔ وعدہ کرو لشکر یزید کے جانے کے بعد آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کرو گے۔ وہ ایک مرتبہ قبیلے کے سارے مردوں نے وعدہ کیا آقا ہماری جانیں قربان، ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے۔ وہی جو مجلس کا آخری حصہ ہے۔ حسین نے کہا اس طرح نہیں،
اب جاؤ اور اپنے قبیلے کی ساری عورتوں کو یہاں بھجواؤ، ایک پیغام ان کو بھی دینا۔ قبیلے کی عورتوں نے سنا فاطمہ کے لال نے ہم کو بلایا، ہم اتنے خوش قسمت کہ زہرا کا بیٹا ہمیں بلا رہا ہے۔ چادریں سروں پہ ڈال کے، عبایا پہن کے ایک بار حسین کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ آقا آپ کی کنیزیں حاضر ہیں۔ کہا دیکھو لشکر یزید چلا جائے گا، شاید تمہارے مرد ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلیں، ہم سے وعدہ کرنا جو فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے بعد ہمارے ان لاشوں کو جو جلتی ریتی پر پڑے ہوں گے دفن کر کے چلی جاؤ گی۔ عورتوں نے ہاتھ جوڑے، آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی ہیں آقا ہماری جانیں قربان، آپ کے لاشیں دفن کریں گے۔ مردوں سے بھی وعدہ لیا، عورتوں سے بھی وعدہ لیا، لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ کہا جاؤ اور اپنے قبیلے کے سارے بچوں کو بھجوا دو، چھوٹے چھوٹے بچے، اون و محمد کے ہمسن بچے ایک باہر کھیلتے ہوئے آئے۔ اللہ آج یہ دن آ گیا کہ ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ ہمارا آقا ہمیں بلا رہا ہے۔ آئے اور آ کے ہاتھ جوڑے، آقا ہمیں کیوں بلایا؟ کہا لشکر یزید چلا جائے گا، جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے باپ اور ماں ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلے، ایک وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے، ہمیں پتا ہے کہ تم زمین نہیں کھود سکتے، ایک ایک مٹھی میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ایک خاک ہمارے لاشوں پہ آ جائے۔ آقا نے مردوں سے وعدہ لیا، عورتوں سے وعدہ لیا، بچوں سے وعدہ لیا، لیکن آخری جملے بچوں سے وعدہ لیا تو کیا کہا؟ اگر دفن نہیں کر سکتے ایک مٹھی خاک ہی ہمارے لاشے پہ ڈال دو۔ اب میں اپنے چوتھے امام سے پوچھوں گا مولا آپ کے بابا کی خواہش تھی ایک مٹھی مٹی ہمارے لاشے پہ آ جائے۔ آقا آپ ہمیں پتا ہے لشکر یزید اجازت نہیں دے رہا تھا، آپ بابا کے لاشے کو دفن نہیں کر سکتے تھے، مگر چلتے چلتے ایک مٹھی خاک اٹھا کے بابا کے لاشے پہ ڈال دیتے۔ مولا آپ نے ایک مٹھی خاک نہ ڈالی تو معلوم ہے آپ کا چوتھا امام کیا کہے گا؟ اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا، ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑی ہی نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے، بابا کے لاشے پہ ایک مٹھی خاک بھی نہیں۔ خدا بندہ ان گریہ کرنے والوں، ان آنسو بہانے والوں، ان ماتم کرنے والے مومنین اور مومنات کے اس گریہ کا واسطہ غم حسین کی سوا انہیں کسی غم میں نہ رلا، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو اور روزی کے ذرائع کو ہر پریشانی اور آفت سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ میدان کربلا کے ان بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر آج کی مجلس میں جو لوگ گریہ کر رہے ہیں، ان مردوں اور عورتوں کے خاندان کے تمام مرحومین، اور جن مرحوم کا آج لکھنؤ میں انتقال ہوا مرحوم نواب آغا، ان سب کو اعلی علیین میں اہل بیت سے ملحق فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مظالم کے انتقام کے لیے اسی حسین کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔